کلپ نمبر 784۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 46 سے 48 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ ترجمہ، بولا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ قال، بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لطف آمیز نصیحت اور دل پذیر ہدایت سے آزر نے نفع نہ اٹھایا اور وہ اس کے جواب میں بولا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو بتوں کی مخالفت کرنے، انہیں برا کہنے اور ان کے عیب بیان کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دے تاکہ میرے ہاتھ اور زبان سے امن میں رہے۔ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کے لیے درس۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نصیحت کرنے کا انداز اور ان کے جواب میں آزر کا طرز عمل اپنے حبیب علیہ السلام کے سامنے اس لیے بیان فرمایا تاکہ مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر آپ علیہ السلام کا دل ہلکا ہو اور آپ علیہ السلام جان جائیں کہ جاہلوں کا یہ مذموم طرز عمل کوئی آج کا نہیں بلکہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی درس ہے جو دین اسلام اور اس کے احکام کی دعوت دینے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ اگر اس دوران انہیں کسی کافر یا کسی مسلمان کی طرف سے کسی ناقابل برداشت سلوک کا سامنا کرنا پڑے تو وہ رنجیدہ ہو کر اس فریضے کی بجا آوری کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ ایسے موقع پر انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات کو یاد کریں کہ ان بزرگ ترین ہستیوں نے کس طرح اسلام کی دعوت دی اور انہیں نافرمان اور سرکش کفار کی طرف سے کیسی کیسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے تمام تر تکلیفوں کے باوجود دین اسلام کی دعوت دینے کو نہیں چھوڑا۔ تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے دین اسلام اور اس کے احکام کی دعوت دینا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل دل کو تسلی ملے گی اور اسے مزید تقویت حاصل ہوگی۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ترجمہ، فرمایا بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ قال سلام علیک، فرمایا بس تجھے سلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کا جواب سن کر فرمایا تجھے دور ہی سے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب عز و جل سے معافی مانگوں گا کہ وہ تجھے توبہ اور ایمان کی توفیق دے کر تیری مغفرت فرما دے، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ آزر کے لیے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنے کی وجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے جو مغفرت کی دعا فرمائی اس کا ذکر سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 میں ہے، اور یہاں یہ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا آزر سے یہ کہنا کہ ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا اس وجہ سے تھا کہ آپ علیہ السلام کو اس کے ایمان لانے کی توقع تھی، اور جب آپ علیہ السلام پر اس کا ایمان نہ لانا واضح ہو گیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام آزر سے بیزار ہو گئے اور پھر کبھی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ترجمہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا، پھر جب ابراہیم کے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ ترجمہ، اور میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے
बदबख्त ना हूँगा। वअअतज़िलुकुम, और मैं तुम लोगों से जुदा होता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया कि मैं बाबिल शहर से शाम की तरफ हिजरत करके तुम लोगों से और अल्लाह के सिवा जिन बुतों की तुम इबादत करते हो उनसे जुदा होता हूँ, और मैं अपने उस रब अज़्ज़ा वजल की इबादत करता हूँ जिसने मुझे पैदा किया और मुझ पर एहसान फरमाए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए फरमाया, करीब है कि मैं अपने रब अज़्ज़ा वजल की इबादत की वजह से बदबख्त ना होऊंगा। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि जैसे तुम बुतों की पूजा करके बदनसीब हुए, खुदा के परस्तार के लिए ये बात नहीं, क्योंकि उसकी बंदगी करने वाला बदबख्त और महरूम नहीं होता। आयत वअअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह से हासिल होने वाली मालूमात। इस आयत से 3 बातें मालूम हुई। नंबर 1, काफिरों बद मजहबों के साथ रहने और उनके साथ नशिस बर्खास्त रखने से बचना चाहिए, जैसे यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ कि वो अपने काफिर चचा से अलहदा हो गए थे। नंबर 2, अपना दीन नहीं छुपाना चाहिए, जैसे यहाँ जिक्र हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना दीन साफ और वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि वो सिर्फ उस अल्लाह ताला की इबादत करते हैं जो उनका खालिक है। नंबर 3, अल्लाह ताला की इबादत करने वाला बदनसीब नहीं हो सकता, बल्कि बदनसीब तो वो है जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करे।